أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کروڑہ کروڑ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو یہ محبت سے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں، جنت کی ابدی سرمدی نعمتیں عطا فرما دے کہ جس کا ہم اندازہ ہی نہ کر سکیں، اور اگر معاذ اللہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے، آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نعمت اگر ہم سے چھن جائے معاذ اللہ، تو نہ دنیا میں کوئی ہمارا ٹھکانہ ہوگا، نہ آخرت میں کوئی ہمارا پرسان حال ہوگا، نہ ہمارا کسی طریقے سے کامیابی سے رشتہ ہوگا۔ ناکامی، حرمان نصیبی، بد نصیبی، جہنم میں جلنا ہمارا مقدر بن جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی بد نصیبی سے بچا لیا۔ اللہ نے ہمیں ہدایت کی زندگی عطا فرمائی، نعمت کی زندگی عطا فرمائی، اس کے حبیب کی سچی محبت کی زندگی عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت، یہ ہمیں دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ ہم اگر زندگی ہمیں قیامت تک کے مل بھی جائے تب بھی ہم اگر شکر بجا لائیں تب بھی یہ نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں زندگی کا ایک نصاب عطا فرمایا ہے، ایک طریقہ عطا فرمایا ہے، ایک سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمایا ہے، اور اس سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ سیدھے راستے کی پہچان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ وہ کیا نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے؟ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیات مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہر روز ہم نمازوں میں، 5 وقتہ نمازوں میں اس کو پڑھتے ہیں، بغیر اس کے پڑھے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ کیسے ہے کہ ہر راستہ سیدھا ہونے کا گمان ہوتا ہے، ہر راستہ صحیح ہونے کا، ہر راستے کے چلنے والوں کا یہی گمان ہوتا ہے کہ یہی راستہ سیدھا ہے اور یہی راستہ سب سے بہتر راستہ ہے۔ یہ راستے کے روز چلنے والوں کا ایک گمان ہوتا ہے، مگر جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بنایا، اس راستے کی کچھ نہ کچھ پہچان تو ضرور رکھا ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا، ان کی پہچان اللہ تعالیٰ نے ضرور رکھی۔ دیکھنے میں تو عام سے انسان نظر آتے، مگر حقیقت کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر نعمتیں، اکرامات، انعامات انبیاء کرام کے ذوات مبارکہ پر ہوتی ہیں کہ انسان اس کا اندازہ تو کیا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔
دیکھنے میں عام سا لباس پہننے والے، دیکھنے میں عام سی زندگی گزارنے والے، اللہ کے خوف سے لرزنے والے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہمیشہ کمر بستہ رہنے والے، دنیا کی کسی خواہش سے اپنے آپ کو نہیں جوڑنے والے، آخرت کی طرف لوگوں کو بلانے والے، یہ عام سی زندگی ان کی رہن سہن عام سی ضرور دکھتی، مگر حقیقت میں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہو یا آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا تک کے جو پیغمبر ہیں، ہر ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ نشانی، کچھ نہ کچھ پہچان عطا فرمائی، ان نشانیوں سے، ان پہچان سے، ان علامتوں سے ان کو پہچان لیا جاتا ہے، بالخصوص انہیں معجزات عطا فرمائے جاتے ہیں، ان پر کلام کو اتارا جاتا ہے، ان پر وحی کو اتارا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ وابستہ رکھ دی ہیں، وہ نعمتیں جب ان سے پھوٹنے لگتی ہیں، مخلوق جب اس سے فائدہ اٹھانے لگتی ہے، تو عام مخلوق کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، جس کے دروازے پر جا رہے ہیں، جس کے پاس جا رہے ہیں، وہ عام سی زندگی ضرور گزارنے والے ہیں، مگر عام انسان نہیں ہیں، وہ اللہ کے کوئی نہ کوئی برگزیدہ اور محبوب ہستی ضرور ہیں۔ مثال کے طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لشکر میں پانی کی کمی ہو گئی، پانی کی قلت ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس پہاڑ کے پیچھے ایک خاتون جا رہی تھیں جن کے پاس اونٹ پر مشکیزوں کو پانی کے بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اس پہاڑ کے پیچھے سے خاتون پانی لے کر کے جا رہی ہیں، ان کو پانی سمیت لے کر کے یہاں آ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا۔ صحابہ کرام بالخصوص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جس کو بھی سرکار نے حکم فرمایا، ان کو لے کر کے آپ اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی میں ایک خاتون ہے، اونٹ پر سوار جا رہی ہے، اور اونٹ پر پانی کے چمڑے کے بڑے بڑے تھیلیاں بنی ہوئی ہیں کہ جس میں مشکیزیں بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں کہ جس میں پانی بھر کر کے وہ لے جا رہی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آؤ، آپ کو ہمارے آقا و پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول بلاتے ہیں، آپ کے پاس پانی ہونے کا انہیں علم ہے۔ وہ بڑھیا حیرت میں پڑ جاتی ہے، سوچتی ہے کہ نہ مجھے کسی شخص نے دیکھا، نہ میں کسی شخص سے ملاقات کی، میرا الگ راستہ ہے، میں الگ راستے سے گزر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرے پاس پانی بھی ہے اور میں عورت بھی ہوں اور اونٹ پر سوار ہو کر کے جا رہی ہوں؟ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ہم جس ہستی کے پاس سے آئے ہیں، جس شخصیت کے پاس سے آئے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ غیب کی خبر دینے والے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ تو سب بتانے والا ہی بنا کر کے اللہ نے انہیں بھیجا ہے، وہ تو کل کیا ہونے والا ہے وہ بتانے والا بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی گئی۔ آخر کار کچھ قیل و قال کے بعد وہ خاتون پانی سمیت سرکار کی بارگاہ میں لائی گئیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون کے مشکیزے سے ایک مشکیزے کو لیا اور اس کا کچھ منہ کھولا، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک لگا کر کے اس سے پانی تھوڑا سا سرکار کے ہاتھ پر گرایا اور ایک بڑا برتن لانے کو کہا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو پانی اس مشکیزے سے تھوڑا سا گرا، اور اس کے بعد لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے بہتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک مشکیزہ کیا، دو مشکیزے کیا، پورا لشکر جتنا پانی بھرنے کے سامان سب کچھ تھے، سب پانی سے لبریز کر لیے گئے۔ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پیا، سب لوگوں نے اپنے اپنے جانوروں کو پیٹ بھر کے پانی پلایا، اور پھر جب اس کا مشکیزہ واپس کرنا تھا تو وہ مشکیزے سے ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہوا، اسی طریقے سے بھرا مشکیزہ اسے واپس عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ ہم نے تیرے مال سے کچھ نہیں لیا ہے، بلکہ ہمیں وہ پانی اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کی قدرت اور معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت مصطفیہ اور لشکر محمدی کو سیرابی
کامیابی حاصل ہو گئی۔ یہ معجزہ کیسا معجزہ ہے؟ جب وہ خاتون اپنے علاقے میں پہنچتی ہے، اپنے لوگوں کو بتاتی ہے، کہتی ہے کہ لوگوں میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جس کے پاس انوکھی طاقت کو میں نے دیکھا ہے، اور جس کے ہاتھوں سے پانی کے چشموں کو بہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پورے لشکر کو سیراب ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لہٰذا وہ عام انسان نہیں ہو سکتا، اگرچہ زندگی گزارنے کے انداز و طریقے ایک عام اور سادہ سی زندگی گزارنے کے طریقے و انداز ہیں، مگر وہ عام سے انسان نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی اللہ کی برگزیدہ ہستی ہیں۔ جب دھیرے دھیرے اس کے دل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اثر ہونے لگا، بعد میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خاتون اور اس خاتون کا پورا قبیلہ اسی معجزے کی برکت سے داخل اسلام ہو گیا۔ یہ نعمت کیسی نعمت ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، جب کسی چیز سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے، بالخصوص خدا کی معرفت اور راہ ہدایت کو ہمیں پانا ہے، ان شخصیات کو اللہ تبارک و تعالی دوسروں سے ممتاز ہی بناتا ہے، جدا ہی بناتا ہے، اور ان کی خاص پہچان علامت اللہ تعالی لوگوں میں رکھ دیتا ہے۔ وہ علامت کیا ہوتی ہے؟ خرق عادت معجزے رونما ہوتے ہیں، ان پر کلام اترتا ہے، ان سے معجزوں پر معجزے صادر ہوتے ہیں، وہ غیب کی خبریں بتاتے رہتے ہیں، لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا رہتا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے خواہش کر دی حضرت صالح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس پتھر سے جاندار کو پیدا کر کے دکھا دو، اونٹنی کو پیدا کر کے دکھا دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر سے اونٹنی کو پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تھا، اور ایک علامت تھی، ایک پہچان تھی کہ جس کے پاس تم ہو وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کے کہے ہوئے طریقے پر، اس کے چلے ہوئے طریقے پر تم چلو گے، پابند رہو گے تو اللہ تک تمہاری رسائی ہوگی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ علامت بتائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ذوات مبارکہ جب تک کہ دنیا میں محفوظ رہیں، دنیا میں بحیات ظاہریہ تشریف فرما رہیں، وہ لوگوں کے لیے علامت خاص اور منبع رشد و ہدایت ان کو بنایا گیا۔ اب پھر آپ حضرات کے پردہ فرمانے کے بعد آپ پر نازل کردہ کتابیں ان کے لیے رہنمائی کا سبب بنتی۔ وہ انبیاء کرام جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک کے سبھی آئے، اور سبوں کی جس کی جو شریعت تھی وہ قانون ان کے زمانے میں چلتا رہا، مگر جب آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہو گئے، اب قیامت تک کہ شریعت چلے گی تو مصطفیٰ ہی کی شریعت چلنے والی ہے، راستہ چلے گا تو مصطفیٰ ہی کا راستہ ہوگا، اور طریقت چلے گی تو مصطفیٰ ہی کی طریقت چلے گی، اور قانون چلے گا تو مصطفیٰ ہی کا قانون چلے گا۔ اسی قانون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ضابطہ عطا فرما دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ تو آسان ہے، سیدھا راستہ سمجھنا تو آسان ہے، بولنا تو آسان ہے، مگر حقیقت میں سیدھے راستے کو پا لینا یہ آسان بات نہیں ہے، حقیقت میں سیدھے راستے تک پہنچ جانا یہ آسان بات نہیں ہے۔ تو اس سیدھے راستے کی علامتیں کیا ہیں، پہچان کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ سے متصل ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے اللہ ہمیں تیرے انعام پانے والے بندوں کے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کا سیدھا راستہ بے شک سیدھا راستہ ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ اللہ کے محبوب بندوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وضاحت دوسری جگہوں پر فرمائی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انعام والے بندے کون ہیں جن کے راستے پر ہمیں چلنا، اور جس راستے پر چلنے سے ہمیں ہدایت مل جاتی ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہمارا مسلم ہوتا ہے۔ یہ کون سے نشانیاں ہیں، وہ کون سے علامتیں ہیں، وہ کون سے انعام والے بندے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انبیاء کرام انعام والے بندے ہیں، صدیقین انعام والے بندے ہیں، شہداء انعام والے بندے ہیں، صالحین انعام والے بندے ہیں۔ الحمدللہ ہم محمد الرسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ہم صدیقین، صحابہ کرام اور تمام اہل بیت اطہار ان
کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ پھر شہداء کی بات لے لیں تو ہم شہدائے بدر و احد و کربلا کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور پھر صالحین کی بات لے لیں تو حضرت خواجہ، حضرت غوث اعظم، حضرت بایزید، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، امام زین العابدین وغیرہ اکابر ائمہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں ہمیں عطا فرما دیا ہے، اس سے ہمیں یقین حاصل ہو گیا اللہ کا ولی جس راستے پر ہوتا ہے وہی راستہ ہمارے لیے صحیح راستہ بنایا گیا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو اس راستے پر اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ چلاتا ہے اور دوسروں کے لیے نشان بنا دیتا ہے کہ اس راستے پر چلو گے تو ہدایت پر چلنے والے ہو جاؤ گے، اس راستے پر چلو گے تو صراط مستقیم پر چلنے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ضابطہ بنایا ہے وہ ضابطہ کیا ہے؟ سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کا، اللہ کے محبوب بندوں کے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ عزیزو، اللہ کے محبوب بندوں کا راستہ کیا ہے؟ صبر و مشقت کا راستہ ہے، صبر و سکون کا راستہ ہے، اطاعت و فرما برداری کا راستہ ہے، عبادت گزاری کا راستہ ہے اور وفا شعاری کا راستہ ہے، گناہوں سے دوری کا راستہ ہے، حرام سے دوری کا راستہ ہے۔ یہ راستہ وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائد شریعت سے راہ مستقیم فرمایا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کے محبوب بندوں سے محبت رکھنے کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، مگر زندگی گزارنے کی جب بات آ جاتی ہے ہم اپنی خواہشات پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قانون شریعت کا لحاظ ہم نہیں رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پاسداری ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں تو فکر یہی ہوتی ہے جس طریقے سے بھی ہو جائے، جس راہ سے بھی ہو جائے، جیسے بھی ہو جائے، ہمارا پیٹ بھر جائے، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں اور ہمارے معاملات پورے ہو جائیں، آسان ہو جائیں، یعنی دولت ہم تک کے پہنچ جائے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک راستہ متعین فرمایا ہے، ایک پیمانہ متعین فرمایا ہے، ایک سلیقہ، ایک طریقہ، ایک قاعدہ، ایک ضابطہ مقرر فرمایا ہے۔ اس ضابطے پر چل کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے اور اکتساب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں نعمتیں ملیں گی، اگرچہ ہمارے پاس تھوڑا ہوگا مگر اس تھوڑے میں اتنی برکتیں ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان کا ہم شکر کرتے کرتے تک جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ بہت ساری دولت کا آ جانا بڑی بات نہیں ہے، بہت ساری نعمتوں کا آ جانا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا ہو جائے، حلال کے لقمے کی خواہش اور حرام کے ایک دانے سے بھی دوری و نفرت رکھنے والی سوچ پیدا ہو جائے۔ یہ بڑی بزرگی والی سوچ ہوتی ہے، یہ بڑی بلندی والی سوچ ہوتی ہے۔ آج کل عموماً ہوتا یہ ہے کہ مرد حضرات اگر کسی چیز کی جستجو میں، ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے وہ اگر مارے باہر نکلتے ہیں گھر سے، محنت و مشقت کی جستجو میں وہ اپنے ضرورت بھر طاقت بھر محنت و مشقت کو پورا کرتے ہیں، جب وہ شام کو گھروں کو لوٹتے ہیں وہ ناکافی ان کے پاس ہوتا ہے تو گھروں میں یہی ہوتا ہے، ناشکری کا حال ہوتا ہے کہ بھئی اتنے سے کیا ہوگا، ایسے کیا ہوگا، اوروں کو دیکھو وہ کیسے کما رہے ہیں، اوروں کو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں وغیرہ۔ اس طریقے کے ہمارے معاشرے کے اندر سوچ پلنے لگی ہے، مگر حقیقت میں سوچ کیسی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا جو ضابطہ بتایا ہے اسی کلام مجید سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے طریقے سے جو ہمیں سمجھایا ہے، ان کے فرامین سے جو سمجھایا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرماتے ہیں کہ دنیا پوری کی پوری کمائی کی چیز ہے، نفع اٹھانے کی چیز ہے، کامیاب ہونے کی، کامیابیوں کو حاصل کرنے کی جگہ ہے، مگر یاد رکھیں یہ پوری دنیا میں اگر سب سے کامیاب ترین، سب سے نفع بخش چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیک بیوی کا عطا ہو جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں کیا بتاتا ہے کہ گھروں کے حالات کو پاکیزہ بنانے کے لیے، گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اولاد کو پاکیزہ تربیت دینے کے لیے جو گہوارہ اللہ تعالیٰ نے علم و ادب کا بنایا ہے وہ ماں کی گود کو بنایا ہے۔ ماں کی گود میں جب بچہ پلتا ہے، بلکہ ماں کی گود کی کیا بات ہے، جب بچہ ماں کی کوکھ میں پہنچ جاتا ہے اور وہ ماں اللہ سے خوف کرنے والی، اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے، تو جب اس کے کوکھ سے بچہ جنم لیتا ہے تو کوئی خواجہ غریب نواز بن کر کے دنیا میں چمکتا ہے، تو کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بن کر کے دنیا میں چمکتا ہے، تو کوئی امام احمد کبیر رفاعی بن کر کے نکھرتا ہے، تو کوئی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بن کے سنورتا چلا جاتا ہے۔ حال کیا ہوتا ہے حضرت غوث اعظم کی والدہ کا کیا حال ہے؟ آپ اس قدر
قدر عبادت گزار، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسانے والے کہ آپ ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے. آپ 18 پاروں کی حافظہ تھیں، بعض روایتوں میں 15 پاروں کی حافظہ ہونا ذکر میں ملتا ہے. یعنی بہرحال قرآن کا وہ بہت حصہ حفظ کیے ہوئے تھیں، اور جتنا انہوں نے حفظ کر رکھا تھا ہر روز اس حفظ شدہ کلام کو وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. جب حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے کوکھ میں بچہ پل رہا ہے، وہ بچہ وقت کا قطب الاقطاب بنایا جا رہا ہے، غوث الاغواث بنایا جا رہا ہے، اور سید الافراد بنایا جا رہا ہے. ولایت دنیا کے لیے امور تکوینیہ پر نیابت مصطفیٰ میں ولایت پر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا جسے ولایت کبریٰ کی سروری انہیں عطا فرمائی گئی، اور قطبیت عظمیٰ کی صدر نشینی انہیں عطا فرمائی گئی. اور یہی نہیں بلکہ قیامت تک کے وہ صدر نشینی اللہ تعالیٰ ان کو سپرد فرما دی. ایسے بلند و بالا مقام کے حامل بنے ہیں. تو یہ کیسے بنے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نیک والد کو مقرر فرمایا ہے، نیک والدہ کو مقرر فرمایا ہے، اور ہمیں عبرت دی ہے، سلیقہ دیا ہے. اگر اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے بچوں کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہو، یہ پاکیزہ لوگوں کی طرح زندگی گزارنے والے ہو جاؤ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنے والے ہو جاؤ. حضرت غوث اعظم کی جب بسم اللہ خوانی کا وقت آیا، جب بسم اللہ شریف پڑھنے کی بات تھی، جب استاد نے بسم اللہ سے الحمد سے شروع فرمایا تو آپ الحمد سے شروع فرماتے ہیں، اور مکمل 18 پارے آپ زبانی سنا دیتے ہیں. حال کیا ہوتا ہے؟ استاد بھی حیران ہیں اور دیکھنے والے بھی حیران ہیں، سب حیران ہیں. مگر حیرانی کی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ نے جو کوکھ ان کے لیے منتخب فرمائی وہ ایسی لاجواب کوکھ اللہ نے بنائی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جیسی نظیر نظر نہیں آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی نعمتیں دینا چاہتا ہے تو نیک بیوی کا مل جانا بھی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، نیک ماں کا مل جانا بھی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، نیک بیٹی کا مل جانا بھی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، نیک بہن کا مل جانا بھی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. حال یہ ہوتا ہے آج کا زمانہ کیسا بنا ہوا ہے. آج اپنے بچوں کی تربیت کا حال کیا ہو رہا ہے؟ جب ڈاکٹر آرام کرنے کو کہہ دیتا ہے تو بچے جب آرام کر رہے ہوتے ہیں، جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں وہ آرام کر رہی ہوتی ہیں، ایک طرف ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، یا تو آج کل تو ہاتھ میں ہی فون ہے تو فون میں پورے زندگی گزر رہی ہے. کبھی دل بہلی کے لیے گانے بج رہے ہیں تو کبھی دل بہلی کے لیے ڈرامہ وغیرہ نہ جانے کیا کیا چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. مگر حال حیرانی کی بات یہ ہے، آپ جان لیں کہ سائنس آج بھی اس بات کو مانتی ہے اور بتاتی ہے کہ پیٹ میں پلنے والے بچے پر باہر کی روشنی کا بھی احساس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اندھیرے کا بھی احساس دیا ہے، آواز سے بھی احساس رکھا ہے. بعض آوازیں وہ ہوتی ہیں کہ جن سے بچے خوش ہوتے ہیں، بعض آوازیں وہ ہوتی ہیں کہ جن سے بچے پیٹ میں بے چین ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو وہ محسوس کرتے چلے جاتے ہیں. پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ زندگی بچہ پیدا ہونے کے بعد سے گزارنے کے لیے نہیں فرمایا ہے، ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ پاکیزہ زندگی تو ہماری ابتدا سے ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک کے پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے. جب بندہ پاکیزہ زندگی گزارتا ہے اور ایک ماں جب پاکیزہ زندگی گزارتی ہے تو اس پر درود و اذکار کا، ذکر کا، تسبیح کا جب بار بار وہ پڑھ رہی ہوتی ہے، اس آواز کا اثر جب بچوں پر ہوتا ہے تو جب بچے باہر تشریف لاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ گناہ سے بچنے والے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نشے کی حالت میں جو زندگیاں بچوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان ماں باپ کے ان غفلتوں سے بچوں کی اخلاق و کردار کی کس قدر بربادیاں ہو جاتی ہیں. اور جو اللہ اس کے رسول کے قانون پر چلتا ہوا پاکیزہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونہ اور اسوے کے دائرے میں رہ کر کے گزارتا ہے، تب اس کی اولاد نیک ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے ڈرنے والی، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے والی ہو جاتی ہے. ہمیں جو طریقہ دیا گیا ہے، جو سلیقہ دیا گیا ہے، وہ سلیقہ یہی نہیں ہے کہ صرف بس ہم اپنی زندگی سنواریں. ماں باپ کی حیثیت سے اولادوں کی زندگی سنوارنا فرض ہے، بھائی کی حیثیت سے بہن اور بھائی کی زندگی کا لحاظ رکھنا، خیال کرنا، تربیت کرنا، یہ اس کا ایک ذمہ ہے. ہر گوشے میں، ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ذمہ داریاں رکھی ہیں. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنے والے ہو گئے ہیں. ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں غلط ہو رہا ہے، مگر بولنے کی جسارت و ہمت نہیں کر پا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ سنا نہیں جا رہا ہے، بولنے کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے. ایک وقت وہ بھی تھا محلے کے کوئی بڑے بزرگ ہوتے تو پورے محلے پر ان کا روب و دبدبا ہوتا تھا. ایسا ہوتا تھا کہ بزرگ گھر سے باہر نکلتے
تو پورے محلے کے سارے بڑے بوڑھے سب ڈر کے گھروں میں گھس جایا کرتے تھے. ماموں ہیں، نانا ہے، کوئی بھی ہے، ڈرائیں گے، غصہ کریں گے. اگر کوئی غلط بات دیکھ لیں گے تو وہ ہمیں ڈانٹ دیں گے. اس لیے کہ بہتر ہے کہ ہم باہر نہ بیٹھیں، گلی میں نکڑ پر چوراہے پر نہ بیٹھیں، بلکہ اپنے گھروں میں چلے جائیں. مگر آج حال یہ ہے کہ بچے ماں باپ کے سامنے غلطیاں کرنے والے ہو گئے ہیں. ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر ہمت نہیں کر پاتے ہیں کہ بچوں کو روکیں. اگر روکیں گے تو بچے پلٹ کر کے تو میں کرنے والے ہو جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے یہی بچے جب ماں باپ کے گود میں ہوتے ہیں، جب انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا میسر نہیں ہوتا ہے، اپنے منہ سے کھانے کے لیے بولنا میسر نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کروٹ بدل نہیں سکتے، یعنی بے جان گوشت کے لوچڑے کی طرح جب ان کی زندگی تھی، اس وقت پر جب ان کا لحاظ رکھا گیا، ان کا خیال رکھا گیا، کھلایا گیا، پلایا گیا، تربیت کی گئی اور خدمت کی گئی، سب چیز ان کی ضرورتوں کو پورا کیا گیا. افسوس کی بات ہے کہ جب ان کے پیروں میں طاقت آ جاتی ہے، زبان میں طاقت آ جاتی ہے، ہاتھوں میں طاقت آ جاتی ہے، تو وہ بد زبان بننے چلے جاتے ہیں. اور ہاتھ پیر جب ان کے اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کا ماحول بن جاتا ہے. یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں، آج پوری دنیا کا ماحول ایسا بدلتا جا رہا ہے. وجہ کیوں ایسی ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنا لحاظ کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی خواہش کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم نے صرف اور صرف دنیا میں پیسوں کے پیچھے دوڑنے والی زندگی گزارنے کی خواہش کرنا شروع کر دیا ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جس طریقے سے بھی ضرورت سے جیسے بھی ہو جائے وہ تکمیل ہو جائے، اس کے لیے اپنی زندگی کو پوری کرنے کی ہم نے کوشش بنا لی ہے. عزیزو، یہ کیا فائدہ کی زندگی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے. ابھی بھی وقت ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج ہم اچھا کریں گے کل ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، اگر آج ہم اچھا نہیں کریں گے کل ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. ضابطہ اسلامیہ میں دائرہ اسلام میں رہ کر کے زندگی گزارنا ہے. اپنے بڑے بزرگوں کی محبت اور ان کا ادب احترام، اپنے چھوٹوں پر شفقت اور ان کے ساتھ رحم دلی کا سلوک رکھنا چاہیے. اپنے اخلاق و کردار میں اگر کوئی کمی ہے، اگر کوئی ہمارا اپنا ہے یا پرایا ہے، جو کوئی بھی اگر ہمارے اخلاق و کردار کی اس کمی کی طرف اگر توجہ دلاتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے، تو نصیحت کرنے والے کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے دشمنی نہیں بنانی چاہیے، بلکہ اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں اصلاح کی اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. ہم اگر ایک دوسرے کو سنبھالنے کی جستجو کرتے ہوئے زندگی گزار دیں گے، یقیناً ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمارے آس پاس ایک بہترین ماحول ہوگا، ایک سنجیدہ ماحول ہوگا، ایک سلجھا ہوا ماحول ہوگا، دینداری والا ماحول ہوگا. دینداری بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ بھی چونکہ شادی بیاہ والا مہینہ ہے تو اس سے نسبت رکھتے ہوئے بھی چند چیزیں آپ حضرات ذہن نشین کر لیں. جو نوجوان شادی بیاہ کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کامیابی کا تحفہ ارشاد فرمایا ہے. سرکار نے فرمایا تنکح المرأۃ علی ثلاثہ، تین چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. اول چیز یہ ہوتی ہے دینداری، دوسری چیز یہ ہوتی ہے اس کی مالداری، تیسری چیز اس کی خوبصورتی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین خوبیاں عورت کی گنائی ہیں. ایک خوبصورتی کو گنایا ہے، مالداری کو گنایا ہے، دینداری کو گنایا ہے. دنیا ان تین چیزوں کو بھی خوبی کی نظر سے دیکھتی ہے، اس نظر سے اسے بتایا گیا. پھر حقیقت کی خوبی کیا ہے، سچی بات کون سی ہے، سچائی کس چیز میں ہے، اور حقیقت میں کون سی خوبی واقعی میں خوبی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فاظفر بذات الدین، فرمایا دیندار خاتون سے نکاح کرو اور کامیاب ہو جاؤ. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. مگر آج حال کیا ہوتا ہے، جو جتنے مالدار ہوتے ہیں، جتنا بڑا کٹنم دینے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر کے شادی بیاہ کا معاملہ بنایا جاتا ہے. بعد کو زندگی کا کیا حال ہوتا ہے، پریشانیوں ہی کی زندگیاں گزرتی ہیں. شادی کو بڑا آسان بنائیں، بڑے آسان طریقے سے شادیاں کریں. شادیوں کے لیے دہیج وغیرہ، یہ جوڑے کی رقم وغیرہ، یہ سب گناہوں کو اپنے لیے، اپنے آپ کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے وبال بنا کر کے اللہ کے پاس جواب کے لیے اپنے آپ کو مجرم مت بنائیں، بلکہ اللہ کے پاس جب آپ جائیں تو اس طریقے کے وبال سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے والے بن کر
کے جائیں۔ اور جو مال لیا جاتا ہے وہ آپ زبردستی لیتے ہیں، وہ بیٹی کا باپ ہونے کی وجہ سے وہ کس قدر مجبور ہو کر کے مال دیتا ہے، کس قدر مجبور ہو کر کے سونا زیور چاندی دہیج دیتا ہے، کتنی پریشانیوں سے وہ گزرتا ہے، کتنا قرض دار ہو جاتا ہے، کتنی راتوں کی نیندیں اس کی اڑ جاتی ہے۔ کیا فائدہ دوسروں کے چین چھین کر کے، دوسروں کا سکون چھین کر کے، دوسروں کی زندگی کا لہو چوس کر کے جو دولت آپ کما لیں، اس سے کیا فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دولت ہمیشہ باقی رہ سکتی ہے؟ مردانگی کی بات تو یہی ہے کہ آپ اپنے محنت کے بلبوتے پر زندگی گزارنے والے ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس قدر مضبوط بنا لیں محنت کرنے والا کہ جو اللہ تعالیٰ دے دے اس میں آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی کفالت کرنے والے ہو جائیں اور دوسروں کے مال سے اپنے نظر کو بچانے والے ہو جائیں۔ دوسروں کے مال پر اپنے نظر رکھ کر کے ہمارے معاشرے کے اندر غیروں کے رواج کو، غیروں کے رسم و رواج کو، غیروں کے طور طریقے کو اس قدر اپنایا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو مال کی محبت میں اپنایا جا رہا ہے۔ مال تو آج آنا ہے تو کل جانا ہے، کل نہیں ہے تو پرسوں آنا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، جسے چاہے عزت والا بنا دے، جسے چاہے ذلت والا بنا دے، مگر اخلاق کو سنوارنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں فرمایا ہے رسول اللہ کے اخلاق کے ساتھ اپنے اخلاق کو سنوار لو، ان کے طریقے پر، ان کی زندگی کے گزارنے کے سلیقے پر اپنی زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ جب ہم اس راستے پر چلیں گے یقیناً ہمیں برکت ملے گی، یقیناً ہمیں رحمت ملے گی، یقیناً ہمارے گھروں میں برکتیں رحمتیں آئیں گی۔ نکاح کی جو اہم چیزیں ہیں، ایجاب و قبول ہے، گواہ ہے، مہر ہے، ہم ان چیزوں کو ضرور مہر کا تو حال ایسا ہو گیا ہے کہ جو حق ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ایک بیوی کا جو حق ہے، جو فرض ہے، اس کو ادا کرنے میں لوگ اس قدر غافل ہیں کہ جب ان کو تھوڑی سی رقم بڑھا کر کے ادا کرنے کی بات کی جاتی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بولے اتنے زیادہ کی کیا ضرورت ہے؟ آج بھی 1100 1200 2000 اس طریقے کی زندگی گزر رہی ہے، جبکہ سونا چاندی کی قیمتیں آسمانوں کو چھوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمیں عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں، ان کے مہر ادا کرنے میں تنگ دلی سے کام نہیں لینا چاہیے، فراخ دلی سے کام لینا چاہیے۔ مہر ان کا حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فرض کیا ہوا، ان پر احسان نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ان کا حق ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے۔ اس حق کے ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو مال لیا جا رہا ہے، جو پیسے لیے جا رہے ہیں جوڑوں کے، وہ لاکھوں میں لیے جا رہے ہیں۔ گھر، کار، گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو لی جا رہی ہیں، یہ زبردستی جو لیا جا رہا ہے، یہ سب کا سب حرام ہو جاتا ہے، سب کا سب گناہ اور وبال کا سبب بن جاتا ہے۔ لوگ گناہ وبال کمانے میں تعامل نہیں کر رہے ہیں، حق ادا کرنے میں، فرض ادا کرنے میں تعامل کرنے والے ہو گئے ہیں۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو نوجوانوں نے ابھی شادی نہیں کی ہے وہ اپنے آپ میں ایک سدھار اور ایک عزم لانے کی کوشش کریں کہ ہم سنتوں کے طریقے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور سنتوں کے طریقے کے ساتھ ہم اپنے آنے والی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں گے۔ خواہ وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، خواہ وہ اور کوئی مسئلہ ہو، ہمیں اللہ کے اور اس کے رسول کے قانون سے خلاف ہٹ کر کے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا ہے۔ جب یہ عزم و ارادہ ہوگا تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمتیں بہت ملیں گی، زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمارے معاشرے کے بد اخلاقیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی بد اخلاقیوں کو، بد کرداریوں کو دور فرمائے۔ پروردگار ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما، رحمتوں برکتوں کی زندگی عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مولا، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں بچوں کی مدد فرما، ان کے لیے سہارے و اسباب و کفو مہیا فرما۔ مولا ان کے لیے چین و راحت و سکون کی سانس جینے کی زندگی کا موقع نصیب فرما۔ مولا ان کی زمین ان کے لیے محفوظ فرما۔ مولا تو اپنے قہر و غضب سے دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ مولا ہمارے ملک میں امن، امان، سلامتی، چین و سکون عطا فرما۔ ہمیں تیرے حبیب کی سچی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔